حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور سن 2 ہجری 17 رمضان کو میدان بدر کے اندر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ برپا ہوا تھا۔ اس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، اور قرآن نے اس غزوے کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا معرکہ۔ غزوہ بدر کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ آج ہم آزاد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، جمعہ پڑھا جاتا ہے، تراویح ادا ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ یہ جو اسلام کے گلشن میں ہمیں بہار نظر آتی ہے، یاد رکھیں یہ صلہ ہے نبی پاک کے سچے غلاموں کی اس قربانی کا کہ جو انہوں نے بدر کے میدان میں ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اور نبی پاک کی ذات سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بہادری اور شجاعت کی داستان رقم کی تھی، اس داستان کی گواہی رب نے خود قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو غزوہ بدر کی اہمیت ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ یہ جو ہم آزاد ہیں، نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، قربانیاں کرنے میں، اذانیں پڑھنے میں، یہ صلہ ہے نبی پاک کے ان سچے اور سچے جانثار صحابہ کی قربانی کا جو انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے بدر کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ادا کی تھی۔ غزوہ بدر کے اسباب کیا ہیں؟ یہ لڑائی کیوں لڑی گئی اور غزوہ بدر کیوں منعقد ہوا؟ اس کا بڑا بنیادی سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور 40 سال سے لے کر 53 سال تک 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی مکے والوں کو۔ حضور نے صرف دعاؤں یا معجزات کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اور حضور کے زیادہ تر جو معجزات ہیں وہ مدینہ منورہ میں آ کے ظاہر ہوئے۔ تو یہ جو 13 سال تھے، ان 13 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک فرد کے پاس جا کر، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی حرم شریف میں، کبھی غار ہرا میں، کبھی غار ثور میں،
کبھی کسی سردار کے پاس، کبھی کسی سردار کے پاس جا کے حضور نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور حق ادا کر دیا تبلیغ کرنے کا، اور مقصد یہ تھا کہ میری شہر کے یہ لوگ، میری قوم کے یہ افراد یہ صدق کے دل سے اللہ پر ایمان لے آئیں، مجھے پیغمبر مان لیں۔ جب یہ دین اسلام کو قبول کر لیں گے، اللہ ان کی دنیا بھی بہتر فرما دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ حضور نے پوری کوشش کی، پوری محنت کی، مگر مکہ کے لوگوں میں سے گنتی کے چند لوگوں کے سوا اکثریت کلمہ پڑھنے سے انکار کرتی رہی۔ اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر بھی کیا، اور طائف میں حضور کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس کی تفصیل نہیں ذکر کرنا چاہتا چونکہ موضوع نہیں، مگر اشارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ طائف والوں نے بجائے کلمہ پڑھنے کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، حضور کے اوپر آوازیں کسے گئے، پھپتیاں کسی گئیں، مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی، اور حضور کے اوپر اتنے پتھر پھینکے گئے، آپ کا وجود زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ حضور کے جوتے خون سے سرخ ہو گئے، خون سے جوتے بھر گئے۔ اور اسی وقت حضرت جبریل آئے اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، ان کو کچل دیں، ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے جبریل، میں ان کے لیے عذاب کی بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اور پھر نبی پاک نے وہ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، اے جبریل، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین کا خادم بن کر میرے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر میں آپ کے علم میں اضافہ کروں، محمد بن قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ یہ محمد بن قاسم اسی طائف والوں کا بیٹا تھا، یہ انہی کی نسل سے پیدا ہوا، اور اللہ نے حضور کی دعا کو کس طرح پورا کیا کہ اس نوجوان کے ہاتھوں سے کئی لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کو اختیار کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی، مگر مکے والوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تب اللہ کے حکم سے حضور نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ کر کہاں ہجرت کی؟ سارے بولیں، ذرا بولا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے، میں جاگتے ہوئے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا جاگ کے بیٹھیں گے تو بھی بات سمجھ آتی ہے اور بات پھر ذہن میں اترتی ہے، اور پھر بندہ اس کو مزید ذوق کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضور نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حضور مدینہ آئے، دین کا کام شروع کیا، تبلیغ شروع کی، محنت کی، کوشش کی، تو جوک در جوک، گروہ در گروہ مدینے والوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر مکے والوں کو پتہ چلا، چونکہ وہ ہر وقت باخبر رہتے تھے، انہیں پتہ چلا کہ اسلام تو بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے،
اور وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جب ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے تو کون انہیں پناہ دے گا، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور معاذ اللہ اسلام رک جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اے دنیا والو، میں نے اپنے حبیب کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ سچا دین دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور یہ دنیا والے تو چاہیں گے کہ اسلام رک جائے، اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، مگر میں رب ہو کہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں اسلام رکے گا نہیں، اسلام مٹے گا نہیں۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب میں اپنے نبی کے دین کو باقی سارے دین کے اوپر غلبہ عطا فرما دوں گا۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب میں غلبہ عطا کر دوں گا دین اسلام کو پوری دنیا کے دینوں کے اوپر۔ اور مکے والوں کو نے جب یہ دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، چونکہ برادری بھی ایک تھی، قوم بھی ایک تھی، اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے لوگ مکے کے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار مل کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ روز روز کی پریشانی سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مدینے والوں پہ حملہ کرو اور معاذ اللہ اسلام کا خاتمہ کر دو، نہ کوئی مسلمان زندہ بچے، نہ مسلمانوں کا پیغمبر معاذ اللہ زندہ بچے، ایک ہی دفعہ حملہ کرو اور ان کا خاتمہ کر دو۔ سارے مکے والوں نے تیاری شروع کر دی جنگ کی، اور وہ اس کو آخری معرکہ سمجھنے لگے، اور مکے کا کوئی گھر اور کوئی برادری ایسی نہیں تھی جس کا کم از کم ایک ایک بندہ، ایک ایک فوجی، ایک ایک سپاہی اس لشکر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ مکے والوں نے اپنا لشکر تیار کیا، لشکر جرار، 1000 کے اوپر مشتمل ان کی تعداد تھی۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، زریں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں، تیر بھی تھے، نیزے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اگر نہیں تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انہیں میسر نہیں تھی، اگر نہیں تھی تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ان کو شامل نہیں تھی۔ بڑے مان سے، بڑے غرور سے، بڑے تکبر سے یہ مکے سے نکلے کہ ہماری تعداد بڑی ہے، ہم تو لمحوں میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ رجز پڑھتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، عورتوں کا ناچ گانا کراتے ہوئے یہ مکہ سے چلے، اور بدر کے میدان میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی مکے والوں کی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی۔ ادھر حضور نے بھی اپنے صحابہ کو جمع کر لیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نے مشورہ طلب کیا۔ پہلے مکی صحابہ جو مہاجر تھے، جو حضور کے ساتھ آئے تھے مکے سے، پہلے حضور نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر بتاؤ، عمر، عثمان، علی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مکے والوں کی تلوار کا مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور مدنی صحابہ جو انصار تھے، مدینہ کے رہائشی تھے، حضور ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، اے مدینے والوں بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انصار میں سے مدنی صحابی کھڑے ہوئے، اور اللہ اکبر، کیا ہی ایمان افروز انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے ہمارا ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم سے ہمارا ارادہ نہ پوچھیں، ہمیں حکم دیں جانا کہاں پہ ہے۔ نحن معک، آپ جہاں حکم دیں گے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اپنی بات سنا کے سبحان اللہ، نہ اللہ معاف کرے، ذرا ان صحابہ کی عظمت سنیں۔
ان کی جرت، ان کی ایمانی حرارت سنیں اور ان کی جرت کو سن کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، نیت یہ رکھنی ہے۔ حضرت مقداد نے کیا کہا؟ آپ نے کہا حضور آپ جہاں حکم دیں گے ہم جائیں گے، اور حضور آپ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے؟ حضور ہم تو اتنا جانتے ہیں، آپ حکم کریں گے ہم اپنے مال بھی آپ کے حکم پہ قربان کریں گے، اپنی اولادیں بھی آپ کے حکم پہ قربان کریں گے، اور حضور ضرورت پڑی تو ہم اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی آپ کے حکم پہ قربان کریں گے۔ حضور ہم سے مشورہ نہ مانگیں، ہمیں حکم دیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں حکم دیں ہم نے جانا کہاں پہ ہے۔ یہ سن کے حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اتنے جان باز غلام، اتنے جرت والے صحابہ۔ پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے، یہ سردار تھے مدینہ کے ایک قبیلے کے، بڑا رعب تھا ان کا، بڑا دبدبا تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فوالذی بعثک بالحق، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے، قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی، اے اللہ کے رسول واللہ ما نقول کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، اے اللہ کے رسول ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا آؤ جنگ کریں تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اکیلے جا کے لڑو یا تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگرچہ تمہارا کلمہ پڑا ہے مگر جنگ نہیں کریں گے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہیں کہ آپ جا کے اکیلے لڑائی کریں مکے والوں سے، حضور نہیں، حضور آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حضور ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، حضور ہم اتنی بہادری سے لڑیں گے، اتنی جرت سے لڑیں گے، اتنے ہنر دکھائیں گے کہ حضور ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جب یہ جذبہ دیکھا، اپنے جاں نثار غلاموں کی جب یہ جرت دیکھی تو حضور نے حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ تیاری کیا ہونی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، گھوڑے بھی چند ایک تھے، تلواریں بھی تھوڑی سی تھیں، نیزے بھی تھوڑے سے تھے، مسلمان ہر لحاظ سے کمزور تھے، مگر مسلمانوں کے پاس اگرچہ تلوار نہیں تھی، اگرچہ نیزے نہیں تھے، اگرچہ تیر نہیں تھے، اگرچہ گھوڑے نہیں تھے، مگر مسلمان اتنا ضرور جانتے تھے کہ ہمارے رب کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، رب کی نصرت ہمیں حاصل ہوگی، نبی پاک کی سنگت ہمیں حاصل ہوگی۔ صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ نبی پاک اپنے جاں نثار ساتھیوں کو لے کر، اپنے جاں نثار غلاموں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے۔ 16 رمضان اگلے دن لڑائی تھی، ایک رات پہلے 16 رمضان ہوئی تو نبی پاک نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور حضور نے چکر لگایا اس میدان کا جہاں پہ صبح جنگ لڑی جانی تھی۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور اس چھڑی کے ساتھ نشان لگا رہے تھے۔ حضور ایک نشان لگاتے تو حضور بولتے ھذا مصرع فلان، پھر تھوڑی دور جا کر دوسرا نشان لگاتے، پھر تیسرا نشان لگاتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ یہ نشان کیوں لگا رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے نشان لگایا ہے نا، کل اس جگہ پہ ابو جہل کا لاشا تڑپ رہا ہوگا، اس جگہ پہ فلاں کافر کی لاش گرے گی، اس جگہ پہ فلاں کافر کی لاش گرے گی۔ اگلے دن جب جنگ ختم ہوئی، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہمیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، جس جس جگہ پہ حضور نے نشان لگائے تھے
ذرہ برابر بھی کافروں کی لاشیں دائیں بائیں نہیں ہوئی تھیں، جہاں جہاں نشان لگائے تھے اسی جگہ کے اوپر مکے والوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ یہ ہے حضور کا علم غیب، یہ ہے حضور کا علم کہ جس جگہ نشان لگایا ہے وہیں اسی جگہ پہ ابو جہل کا لاشا تڑپا ہے، اسی جگہ پہ عتبہ کا لاشا تڑپا ہے، اسی جگہ پہ ولید کا لاشا تڑپا ہے۔ اور پھر حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم آرام کرو، سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہو، آرام کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سونے کے لیے چلے گئے اور ہمیں اس رات اتنی سکون کی نیند آئی جتنی سکون کی نیند ہمیں پہلے کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے نام سپارے میں کیا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو ذرا یاد کرو بدر کے اس دن جب تم تھکے ہوئے تھے تو تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر نیند کی چادر اڑا دی تھی۔ یاد کرو جب تم تھکے ہوئے تھے، تم سفر سے آئے تھے، تو تمہیں سہولت دینے کے لیے، تمہارے جسموں کو آرام دینے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی تھی۔ اور اے میرے بندو یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ بدر کے میدان میں تمہیں پانی کی کمی تھی، چونکہ پانی کے کنووں کے اوپر مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا، تمہیں پانی کی کمی تھی، تم نے وضو کرنا تھا، غسل کرنا تھا، تم نے پانی پینا تھا۔ یاد کرو جب تم رب سے بارش مانگ رہے تھے تو بدر کے دن اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی بارش کو نازل فرما دیا تھا، اور اس بارش سے تم نے وضو بھی کر لیا، تم نے غسل بھی کر لیا، تم نے اپنے جسموں کو پاک بھی کر لیا، اور جس کو پانی پینے کی حاجت تھی اس نے اس رحمت والی بارش کے ذریعے اپنے مشکیزوں کو پانی سے بھر بھی لیا تھا۔ ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو۔ اللہ نے ذکر کیا صحابہ کے اوپر اپنی ان نعمتوں کا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سو گئے مگر اللہ کے نبی نہیں سوئے، آپ عریش کے مقام کے اوپر، یہ ذرا اونچا مقام تھا، اور آج وہاں مقام عریش کے اوپر ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر ہوئی ہے، جس جگہ بدر کی رات نبی پاک نے پڑاؤ کیا تھا، حضور نے آرام کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس رات میں نبی پاک کا سیکورٹی گارڈ تھا، حضور کا خادم تھا، حضور کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ سارے صحابہ سو گئے مگر میں نے کیا دیکھا کہ حضور نہیں سوئے، اور حضور نے سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے رب کی بارگاہ میں فتح کی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ حضور نے دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی، رکت کے ساتھ دعائیں مانگی، آہو زاری کرتے ہوئے دعائیں مانگی، اور حضور نے دعا مانگی اے باری تعالیٰ یہ جو چند غلام میں لے کے بدر کے میدان میں آیا ہوں، اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے یہ میری کل کمائی ہے، یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، اے باری تعالیٰ اگر اس جگہ پہ تو نے ہمیں فتح نہ دی تو قیامت تک تیری بارگاہ میں عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ اے باری تعالیٰ اگر آج ہمیں فتح نہ ملی تیرے حضور رکوع کوئی نہیں کرے گا، سجدہ کوئی نہیں کرے گا، قیام کوئی نہیں کرے گا، تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور ورد کر رہے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے مبارک کاندھوں کے اوپر جو چادر تھی وہ نیچے گر جاتی تھی، میں پھر چادر اوپر رکھتا تھا، حضور پھر اتنا رکت سے روتے وہ چادر پھر نیچے گر جاتی تھی، حتیٰ کہ حضور کے جسم کے اوپر رو رو کر کپ کپی طاری ہو گئی، جسم نے کانپنا شروع کر دیا۔ میں نے حضور کے کندھوں کو پکڑا، میں نے کہا حضور حوصلہ رکھیں، حضور اطمینان رکھیں، حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں حضور کو سجدے سے اٹھا رہا تھا، حضور کو میں یہ جملے کہہ رہا تھا، اچانک حضور نے اپنا سر انور سجدے سے اوپر اٹھایا،
میری طرف حضور نے دیکھا، حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ہماری مدد کے لیے جبریل کو فرشتوں کا لشکر دے کر روانہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جبریل کو بھیج کر اللہ نے مجھے بشارت عطا کر دی ہے، اے حبیب فکر مند نہ ہو، کل بدر کی لڑائی میں ہم آپ کو شاندار فتح عطا فرمائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلا دن ہوا جس دن یہ بدر کی لڑائی ہوئی، 17واں روزہ تھا، 17 رمضان، اس 17 رمضان کو بھی جمعے کا دن تھا، اور آج بھی 17 رمضان ہے، اور اتفاق دیکھیں آج بھی دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، وہ بھی جمعے کا دن، آج بھی جمعے کا دن۔ ادھر مکے والے تیاری کرنے لگے، ادھر حضور کے سچے غلام تیاری کرنے لگے، حضور صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سواد، وہ صف سے ذرا آگے نکل کے کھڑے تھے، حضور کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ ایک ایک کے پاس جا کے صف سیدھی کروا رہے تھے۔ جب حضرت سواد کے پاس پہنچے تو حضور کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ نے وہ تیر حضرت سواد کے پیٹ میں چبویا، ضرب لگائی اور کہا استوی یا سواد، اے سواد تمہیں نظر نہیں آتا صف سے آگے کھڑے ہو، صف برابر کرو، صف سیدھی کر کے کھڑے ہو۔ حضرت سواد نے جب یہ دیکھا، آپ تھوڑا آگے نکلے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ آئے ہیں عدل کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، مساوات قائم کرنے کے لیے۔ حضور آپ نے اپنے تلوار کی نوک مجھے چبو کر مجھے تکلیف دی ہے، اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ عدل کرنے کے لیے آئے ہیں اور عدل کا تقاضا یہ ہے میں آپ سے اس کا بدلہ لوں۔ ذرا سوچیں، آج کی فوج میں ایک چھوٹا سا سپاہی سالار کو یہ جملے بولے تو لمحوں کے اندر اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، اس کو قید ہو جائے گی، اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا۔ مگر یہ دنیا کے جرنیلوں کی بات ہے، اور ادھر بدر کی لڑائی میں ہم جس سپاہی سالار کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام سپاہی سالار نہیں، اللہ نے اس سپاہی سالار کو کل جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت سواد نے کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور آگے بڑھے، وہ تیر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ لو بدلہ لے لو۔ جناب سواد کہنے لگے حضور جب آپ نے تیر چبویا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا اور آپ کے پیٹ کے اوپر زرہ ہے، عدل کا تقاضا اس وقت پورا ہوگا، آپ زرہ ہٹائیں تاکہ میں آپ کے ننگے پیٹ کے اوپر وہ تیر چبو کر بدلہ لے سکوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم غصے میں آ گئے، ہم سوچنے لگے کہ یہ سواد کو کیا ہوا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر حضور نے ہمیں خاموش کرا دیا۔ حضور آگے بڑھے، اپنی زرہ کے بٹن کھولے، اپنے شکم عطر سے حضور نے قمیض ہٹائی اور کہا کہ سواد آؤ بدلہ لے لو، آؤ بدلہ لے لو۔ جب حضور نے زرہ ہٹائی اور شکم عطر کو ننگا کیا، حضرت سواد دوڑ کے آگے بڑھے اور حضور کے پیٹ کے بوسے لینا شروع کر دیے، حضور کے شکم عطر کو چومنا شروع کر دیا، اور ساتھ حضرت سواد رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے اللہ کے رسول میری کیا ہمت، میری ماں مجھے روئے، میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، میں نے سوچا آج لڑائی کا دن ہے، کیا پتہ میں شہید ہو جاؤں اور یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، میں چاہتا یہ تھا کہ مرنے سے پہلے میں اپنے لبوں کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کرنا چاہتا تھا، تاکہ اگر میں شہید ہو جاؤں، میں قبر میں جاؤں تو میں اکیلا نہ جاؤں، قبر میں جا کے بھی میں آپ کی جسم کی خوشبوؤں کا مزہ محسوس کرتا رہا۔ حضور میری تو یہ نیت تھی، میرا تو یہ ارادہ تھا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق اور محبت، ادب اور احترام کا کمال منظر نامہ پیش کر دیا۔ اور یہ جو بدر کی لڑائی ہے اس میں تلواریں چمکی صحابہ کی،
جناب ابو بکر کی تلوار بھی چمکی، عمر فاروق کی بھی چمکی، حضرت عثمان غنی مولا علی کی تلواریں بھی چمکی۔ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ کے بعد حضور میں کافر کی گردن اتارنے کے لیے جب میں نے اپنی تلوار کو اوپر اٹھایا، حضور میں نے ابھی تلوار چلائی نہیں کہ میرے مد مقابل کا سر پہلے کٹ کے نیچے گر گیا۔ حضور میں نے تو تلوار چلائی نہیں، میں نے تو ابھی اوپر اٹھائی تھی۔ تو حضور نے کہا اے میرے صحابی تجھے نہیں پتا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے 5000 فرشتوں کی فوج کو نازل کیا تھا۔ 5000 فرشتے اترے تھے تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہاری نصرت کرنے کے لیے۔ تلوار تم اٹھاتے تھے مگر تمہارے حملہ کرنے سے پہلے وہ فرشتے تمہارے مد مقابل کی گردن اس کے سر سے جدا کر دیا کرتے تھے۔ اور اس لڑائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی پاک کے بڑے بڑے عظیم صحابی، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 ننھے مجاہد آئے اور آ کر کہنے لگے اے چچا اتعرف ابا جہل، کیا ابو جہل کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ سامنے ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ 2 ننھے مجاہد کہنے لگے اے چچا ہم ابو جہل کا خاتمہ کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ جناب عبد الرحمن کہنے لگے بیٹا تم تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے اور وہ مکے کا پہلوان ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ جنگی سامان میں ڈوبا ہوا ہے، تم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ مگر ان 2 ننھے جوانوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کیا ہوا ہم چھوٹے ہیں مگر ہم نے تہیا کیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اے چچا کیا ہوا ہم چھوٹے ہیں مگر ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے حضور کو گالیاں بکتا ہے۔ اور جناب عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان بجلی کی طرح دوڑ کر اس ابو جہل کے پاس گئے، لمحوں کے اندر اسے گھوڑے سے نیچے گرایا، اس کی گردن پہ حملہ کر کے ان 2 نوجوانوں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا۔ اے میرے مسلمان دوستو یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ میں ایسے نوجوان بھی آئے ہیں کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نبی پاک کی حرمت کی پرواہ کیا کرتے تھے، نبی پاک کی ناموس کی پرواہ کیا کرتے تھے۔ ایک وہ نوجوان تھے، ایک آج کے نوجوان ہیں جو صبح بھی موبائل کے ساتھ شام کو بھی موبائل کے ساتھ مسجد آئیں گے، سلام بعد میں پھیریں گے، موبائل جیب سے پہلے نکالیں گے، ہر وقت موبائل موبائل موبائل۔ اس موبائل نے آ کر ہمارے نوجوانوں کو زنگ لگا دیا، ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس موبائل اور سوشل میڈیا کے فتنے نے ہمارے نوجوانوں سے وہ ایمان والی حرارت کو چھین لیا۔ آؤ بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ کی اس جرت نے اے نوجوانوں تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری جان اتنی قیمتی نہیں جتنی مدینے والے آقا کی ناموس قیمتی ہے، جتنی رسول اللہ کی حرمت قیمتی ہے اتنی تمہاری جان قیمتی نہیں ہے۔ جنگ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی مسلمانوں کو، مسلمانوں نے کافروں کے 70 کافروں کو واصل جہنم کیا، 70 کافر قیدی ہوئے۔ اللہ اکبر، اس میں بھی میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رحمت سنیں۔ جب 70 کافر قیدی ہوئے اور صحابہ نے ان کے ہاتھوں کو باندھا رسیوں کے ساتھ کس کے زور سے، تو ان کی چیخیں نکلیں، آہیں نکلیں، سسکیاں نکلیں، چونکہ رسیاں بڑی کس کے باندھی ہوئی تھیں۔ نبی پاک کے کانوں میں ان قیدیوں کی سسکیوں کی آواز پڑی، ان کی آہوں کی آواز پڑی، اور اس محسن انسانیت نے جو اپنے دل میں دنیا والوں کی محبت لے کے آئے تھے، اس محسن انسانیت نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو،
مجھے ان کی آہیں اور سسکیاں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ تو بڑا سخت سلوک ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ رسیاں ڈھیلی کر دو۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا حکم یہ ہے کہ رسیاں ڈھیلی کر دو۔ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں، اور حضور کے اسی اخلاق سے متاثر ہو کر مکہ کے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، حضور کے دین کو قبول کر لیا، حضور کے ایمان کو قبول کر لیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک نماز